وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، موت جو ہے وہ ہر شخص کو اس کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ہمارے درمیان سے جو ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک اللہ والے گزرے ہیں، جب اس دنیا سے اللہ والے اور بزرگ گزر جاتے ہیں تو امت کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے اور امت کو اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور امت کے لیے بہت بڑا نقصان دہ۔ میرے دوستو، جب ایک افسوسناک خبر رات کے 12 بجے کانوں سے ٹکرائی کہ حضرت مولانا عارف حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انتقال ہو گیا تو دل کے اندر ایک بے چینی سی اور عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یا اللہ، اس دنیا کے اندر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ اپنے چہیتے بندوں کو ایک ایک کر کے اٹھاتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، اس امت کے اوپر رحم فرما۔ آپ کے جو نیک اور صالح بندے ہیں، آپ کے جو فرما بردار بندے ہیں، آپ ان کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلاتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، ہم گنہگاروں کا کیا ہوگا؟ دوستو، حضرت مولانا عارف حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی اور حیات اللہ کے ذکر و اذکار میں اور بزرگوں کی چوکھٹ پر گزری ہے۔ حضرت بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی تھے۔ حضرت کی نسبت جو ہے بہت اونچی نسبت ہے، حضرت کا جو مقام ہے بہت اونچا مقام ہے، اس لیے کہ حضرت کو جو سب سے پہلی جو خلافت ملی تھی وہ حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کے سلسلہ آغوش میں آئے اور حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب کے صحبت میں رہے تو حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اپنی خلافت کا جھولی ان کے اوپر ڈال دی، ان کے سر پر اپنی خلافت کی تاج کو سجا کر کے حضرت کو رخصت کیا۔ یہ حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کمال تھا کہ بڑے بڑے بزرگوں سے ان کا تعلق اور ان کا رشتہ، اور یہ رشتہ جو تھا ان کا کوئی ازدواجی رشتہ یا اور کوئی رشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی رشتہ تھا جو اللہ والوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہوا کرتا ہے، وہ روحانی رشتہ ہوتا ہے، کسی ذاتی رشتے پر تعلق قائم نہیں ہوتا۔ جب حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ اس دنیا سے داغ فراق دے کر چلے گئے تو حضرت وہاں سے اپنے وطن، آبائی وطن بارسوئی جو حضرت کا گاؤں ہے وہ گڈھن کے نام سے مشہور ہے، بنگال واری پچھم گڈھن کے نام سے مشہور ہے، وہاں آ گئے۔ پھر وہ حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اس کشن گنج سیمانچل چھیتر کے بہت بڑے بزرگ اللہ والے حضرت مولانا منور حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں آ گئے اور ان کی خدمت میں لگ گئے۔ تو حضرت مولانا منور حسین صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان کو بھیج دیا ہمارے علاقے کے ایک جلالی اور بہت بڑے بزرگ جن کو اگر قطب ابدال کہا جائے تو یہ کم ہے، حضرت مولانا جعفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں بھیج دیا۔
حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا جعفر صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں لگ گئے، جو حضرت کوئیماری کے رہنے والے ہیں، اور ان کا مزار حضرت مولانا جعفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کا مزار مبارک کوئیماری کے اندر ہے۔ ان کی خدمت میں لگ گئے۔ ان کی خدمت میں لگنے کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا اسعد مدنی اور حضرت مولانا منور حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے اشارے پر حضرت مولانا جعفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ یہ جو ہے حضرت مولانا عارف صاحب جو بنگال واری کے رہنے والے ہیں، ان کو حضرت مولانا جعفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے خلافت سے، اپنے دست بازو سے، اپنے بیعت سے ان کو سرفراز فرمایا۔ جب حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اس کوئیماری کی سرزمین سے حضرت مولانا جعفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کی دست مبارک سے جو خلافت ملی، ان کے بعد جو حضرت مولانا عارف صاحب کا جو سب سے پہلا مرید ہے، جن کو آپ نے سب سے پہلے اپنی مریدیت میں لیا، اپنے ہاتھ پر جن کو سب سے پہلے بیعت کیا، وہ ہے ڈالا کی سرزمین کے رہنے والے جناب حافظ شہاب الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت مولانا عارف صاحب کی صحبت میں رہے، اور ان سے پہلے حضرت مولانا جعفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کی صحبت میں رہے، لیکن حضرت مولانا جعفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت مولانا عارف صاحب کو اشارہ کر دیا تھا کہ یہ جو ڈالا کے رہنے والے حافظ شہاب الدین صاحب ہیں، ان کو تم اپنے دست مبارک پر بیعت کر لینا۔ چنانچہ حضرت مولانا جعفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشارے پر، حضرت مولانا جعفر حسین صاحب کے اشارے پر، ان کے منشبے کے مطابق حضرت مولانا عارف صاحب نے حافظ شہاب الدین صاحب کو اپنے دست مبارک پر بیعت کرایا۔ میرے دوستو، ان کا جو سلسلہ ہے بڑا اونچا سلسلہ ہے، ان کا جو تعلق ہے بڑا اونچا تعلق ہے، ان کا جو لگن ہے بڑا گہرا لگن ہے، لیکن آج اپنے سارے تعلقات کو چھوڑ کر کے، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے آج اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آج امت کو ایک بہت بڑا غم، ایک بہت بڑا درد دے کر ایک قبر کے اندر سو رہے ہیں۔ حضرت آرام فرمائے۔ جب ان کی وفات رات کے 12 بجے، پیر کے دن 12 بجے رات کے اندر جب ان کے لڑکے نے فون کر کے بتایا کہ ہمارے والد محترم حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انتقال ہو گیا تھا، میرے دوستو سوچو، جب کان میں وہ آواز ٹکرائی کہ حضرت مولانا عارف صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ایک ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ایسا بوجھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اب اس بھاری بوجھ کو کیسے سنبھالیں؟ میرے دوستو، آج امت، ہم ان بزرگان دین کی صحبت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان بزرگوں سے، ان بزرگوں کی نعمتوں سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ ہم لوگوں کو ایسا بے سہارا اور بے یار و مددگار نہ چھوڑیے۔ دوستو، ان کی جو وفات کی جو تاریخ ہے وہ 6 اپریل بروز سوموار اور 2021 ان کی وفات کی تاریخ، اور ان کی نماز جنازہ حضرت مولانا و مفتی عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت مولانا ادریس صاحب اسلام پور کے جو ہیں، ان کے فرزند اور ان کے مریدین میں سے، اور حضرت مولانا
ادریس صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے خلافت سے اپنے فرزند کو سرفراز فرمایا۔ انہوں نے حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کے نماز جنازہ کے بعد حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو تدفین ہوا، انہی کے آبائی وطن اور اس کے گاؤں گوٹھل جو بنگال باری کے نام سے مشہور ہے، وہاں جو حضرت نے ایک مسجد بنائی ہے، اسی مسجد کے سامنے جسٹ سامنے ایک قبرستان ہے۔ اور حضرت کی جو خوبی تو دیکھیے، اللہ والوں کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ بڑی عجیب ہوتی ہے میرے دوستو۔ ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے پیغام مل جاتا ہے کہ فنا وقت میرا ٹائم پورا ہونے والا ہے، اور وہ اس ٹائم کے پورا ہونے سے پہلے اپنی ساری ضروریات، اپنی ساری چیزوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جاتے۔ حضرت مولانا عارف حسین صاحب کو اللہ نے سب سے پہلے الہام کے ذریعے شاید بتا دیے ہوں گے۔ میرے دوستو، بزرگوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا عارف صاحب نے اپنے جو کفن کے جتنے ساز و سامان لگتے ہیں، کفن، کفور، عطر، جتنی چیزیں لگتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے وفات سے پہلے خرید کر کے اپنے بچوں کو لا کر تھما دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ میرا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی کفن سے، اسی عطر سے، اسی کافور سے میرا کفن دفن کر دینا۔ میرے دوستو سوچئے اللہ والوں کی خصوصیت کتنی ہوتی ہے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے، اب میرا آخری وقت ہے، نہ جانے میرے بیٹوں نے کیا کرے گا نہیں کرے گا، لیکن وہ اس کی تیاری اپنے ہاتھوں سے کر کے گئے اور اپنے بچوں کو سمجھا دیا، لو میں کفن لا کر کے تمہیں دے دیا، اب جو میری وفات ہونے والی ہے اسی کفن کے ذریعے سے میری وہ جنازے کو تیار کرنا اور مجھے لا کر قبرستان کے اندر۔ اور حضرت نے یہ نشاندہی بھی کی تھی کہ یہ جو قبرستان کے اندر یہ دو جو پیڑ ہیں، جو درخت ہیں، اس کے نیچے مجھے دفن کر دینا۔ میرے دوستو سوچئے اللہ والوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے، خاص بندوں کو اپنے الہام کے ذریعے ساری چیزیں بتا دیتے ہیں، اور وہ اس کے مطابق وہ ساری چیزیں تیار کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو ہم سب کو ان بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی